الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و ثنا رب تعالیٰ جل جلالہ کی جس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور پھر آپ اپنے گھر کا مہمان بنایا۔ درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب کوئی شخص درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، ایک فرشتہ مدینہ منورہ میں سماعت کرتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی شان فرشتوں سے بہت اعلیٰ افضل ہوتی ہے، وہ غلامانہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود و سلام فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اس کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ گویا کہ ہماری ہی نہیں، ہمارے ابا حضور کی حاضری بھی لگ جاتی ہے۔ محبت اور عقیدت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پیر و مرشد جناب الحاج سید محمد سید الرسول شاہ صاحب کے حکم کی وجہ سے کھڑا ہوں، ان کا غلام ہوں، خادم ہوں، مرید ہوں۔ یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ انہوں نے حکم فرمایا، میں تو ان سے سیکھنے کے لیے آیا تھا۔ خلاصہ عرض کریں گے، ہم حرمین شریفین کے سفر پر روانہ ہونے والے ہیں۔ فیصل آباد کے حجاج کی فلائٹس جو ہیں وہ 12، 15، 17 اور 21 کو ہیں۔ پہلی فلائٹ 12 والی مدینہ منورہ کی ہے، باقی تینوں فلائٹس جدہ کی ہیں۔ اور جب ہم روانہ ہوں گے تو ایک فرض جو ہے، عمرے کے 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض ہیں۔ کتنے واجب ہیں؟ 2 واجب ہیں۔ تو جب ہم جدہ کے لیے روانہ ہونے لگیں گے تو ایک فرض کی تکمیل ایئرپورٹ اور ہوائی جہاز میں ہم نے کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ زمین کی حرم کے حوالے سے اگر ہم چیک کریں تو 3 سطحیں ہیں، 3 علاقے ہیں۔ ہم اپنے پاکستانی زبان میں کہہ لیں، ایک علاقے کو کہتے ہیں میونسپل کارپوریشن، فیصل آباد ڈائی پورٹ تک ہے، ادھر 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر۔ اسی طرح خانہ کعبہ شریف مکہ مکرمہ کی جو میونسپل کارپوریشن ہے اس کو حرم بولتے ہیں۔ اس کے گردا گرد تحصیل ہے چاروں طرف، اس کی بھی مختلف حدود ہیں، اس کو ہل بولتے ہیں۔ اور تحصیل کے بعد پھر جو علاقہ ہے تو وہ پوری دنیا میں جو کہنے کہ ضلع ہے اس کو آفاقی آفاق بولتے ہیں۔ ہم لوگ آفاق میں ہیں، ضلع بھی ہیں۔ جب ہم حرم میں جانے لگیں گے، ہل میں داخل ہونے لگیں گے تو اس وقت تک ہمارا پہلا فرض ادا ہو چکا ہوگا۔ نماز میں فرض رہ جاتا ہے، نماز ہو جاتی، دوبارہ پڑھتے۔ عمرے یا حج کا اگر فرض رہ جائے، خصوصاً عمرہ کے لیے ہم گئے، فرض میں ہم نے کوتاہی کر لی، ہمیں دم بھی دینا پڑے گا۔ دم کیا ہے؟ قربانی۔ کتنی قربانی؟ جو گورنمنٹ نے ابھی اس سال پیسے لیے ہیں 46,000 روپے کی قربانی۔ کہاں؟ پاکستان میں نہیں، حرم میں، جو خانہ کعبہ شریف کی میونسپل کارپوریشن اس کے اندر وہ قربانی دیتی ہے، تو وہ بھی دینا پڑے گی۔ اور ہمیں بائی روڈ میقات پر بھی جانا پڑے گا، ہل سے آؤٹ ہونا پڑے گا، وہاں سے پھر ہم فرض ادا کر کے آئیں گے۔ واجب نماز میں رہ جاتا ہے، سجدہ سہو کر لیتے ہیں۔ عمرے یا حج میں رہ گیا، ایک دم دینا پڑے گا، ایک قربانی دینا پڑے گی۔ کہاں؟ حرم میں۔ کتنے کی؟ 46,000 کی۔ اس لیے ان مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم جو ہیں کیونکہ پیر و مرشد نے بھی کتاب فرمانا ہے، ہم جو ہیں جب پہلا فرض ادا کریں گے اس کے 3 حصے ہیں: احرام، نیت عمرہ، تلبیہ۔ احرام، مرد کی 2 سلی چادریں، سلی ہوئی کوئی چیز نہیں پہنیں گے۔ خواتین کا احرام، ان کا لباس ہی احرام ہے، جو بھی وہ زیب تن کرتی ہیں۔ ہم گھر سے نہا دھو کر ناخن وغیرہ تراش کر ایئرپورٹ پہنچیں گے، کاغذی کارروائی ہوگی، لاؤنج میں پہنچے، وہاں پہ ہم احرام کی 2 چادریں مرد حضرات اپنی چینج کریں گے۔ مکروہ وقت نہ ہوگا تو 2 نفل ادا کریں گے۔
اس کے بعد جہاز کی چونکہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے، اگلے 2 کام ہم نے روکے ہوئے ہیں، مشورہ ہے اس کا وہاں بھی کر سکتے ہیں، پر جہاز زیادہ دیر ہوگی تو کچھ پابندیاں ہم پہ لاگو ہو جائیں گی، ان پابندیوں سے بچنے کے لیے ہم فلائٹ کا انتظار کریں گے، جہاز میں سوار ہو گئے، جہاز فلائی کر گیا، برابری پہ ہو گیا، اب اگلے 2 کام ہم سر انجام دے دیں گے۔ پہلے فرض کا پہلا حصہ احرام، دوسرا نیت عمرہ۔ ہم جہاں حج کے لیے رہے ہیں، حج کے ایام ابھی دور ہیں، ہم جب جائیں گے کئی سادہ لوگ ادھر سے حج کی نیت بھی کر لیتے ہیں، وہ پابندیاں شروع نہیں، ہم عمرے کی نیت کریں گے۔ حج کی نیت حج کے ایام میں، حج کی 3 اقسام ہیں، وہ الگ سے عرض کریں گے، تو ہم عمرہ کی نیت کریں گے۔ عربی میں آتی ہے؟ خوب ہے۔ نہیں آتی تو اردو میں بھی کر سکتے ہیں، پنجابی میں بھی کر سکتے ہیں، اور عمرہ کے دوران ہم 3 جگہ نیت کریں گے، ایک لفظ کا فرق پڑے گا، 2 مشترک ہیں۔ ہم نیت کریں یا اللہ تعالیٰ جل جلالہ تیری رضا کے لیے عمرہ کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما قبول فرما۔ پہلے آسانی پھر قبولیت، آسان فرما قبول فرما۔ طواف کی نیت کریں گے، یا اللہ تعالیٰ جل جلالہ تیری رضا کے لیے طواف کی نیت کرتا ہوں، کیا فرما؟ آسان فرما، صحیح کی نیت کریں گے، یا اللہ تعالیٰ جل جلالہ صحیح کی نیت کرتا ہوں، کیا فرما؟ آسان فرما قبول فرما۔ تو دوسرا کام جو ہے، ہم جہاز میں سوار ہو گئے، جہاز چل پڑا، اب ہم مرد حضرات اپنا سر ننگا کر لیں گے، سر پر کوئی چیز نہیں پہنیں گے جب تک عمرہ مکمل نہیں ہوتا، نہ چہرے پر کپڑا لگنے دیں گے۔ میری بیٹیاں جو ہیں، میری بہنیں جو ہیں، وہ بھی اپنا سر جو ہے، اس کے بال جو ہے وہ ڈھانپ لیں گی، جتنا وضو میں ہم وضو حصہ دھوتے ہیں اس حصے پر کپڑا وہ بھی نہیں لگنے دے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پردے کے احکام جو ہیں وہ رک گئے، نہیں، اس کے طریقے ہیں۔ مثلا کیپ مل جاتا ہے جو آگے سے اس کی بڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر سے پکڑ لیں، یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جیسے ارشاد فرمایا کہ اپنے پاس کوئی کتاب، کوئی اخبار رکھے، جب نامحرم ہے تو سامنے سے اس کی آڑ کر لے، مگر چہرے پر کپڑا ان کا نہیں لگے گا۔ مرد اپنا سر جو ہے وہ ننگا رکھیں گے، مرد جوتا بھی پہنیں گے سلیپر نما، احرام کے دوران، عمرے کا ہو یا حج کا ہو، احرام کے دوران اپنے پاؤں کی بڑی ہوئی جو اوپر والی ہڈی اس کو ننگے رکھنا ہے، بند جوتا نہیں پہن سکتے۔ جب احرام مکمل، عمرہ مکمل ہو جائے گا، جو جی چاہے گے پہنیں گے، تو سلیپر عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ نے جہاز میں سوار ہوئے، سر ننگا کر لیا، نیت کر لی، اس کے بعد ایک ورد کریں گے، وظیفہ کریں گے جو ہمارے ساتھ چلے گا طواف کرنے تک۔ وظیفہ ایسا ہے جب کوئی شخص وہ ذکر کرتا ہے، زمین کے چاروں طرف، زمین کے کناروں تک اللہ کی مخلوق اس کے ساتھ وہ بھی وظیفہ کرتی ہے، اور سارا ثواب اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، یہ چیز پڑھنی، اور یہ کم از کم 3 دفعہ پڑھنی، اور اس کو پورا راستہ چلتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی ماں جی ہیں، بابا جی ہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا، یہ شرط ہے اس کو بھی کم از کم 3 دفعہ پڑھنا، تو جو اس کے ساتھ بیٹا ہے، جو بھائی ہے، وہ پڑھے اور اس کو اپنے ساتھ پڑھائے، تاکہ یہ شرط جو ہے اس سے پہلے فرض کی، یہ بھی مکمل ہو جائے۔ اب آپ سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچیں گے، 5 گھنٹے کی فلائٹ ہوگی، وہاں پہ پہنچنے کے بعد بلڈنگ پہ پہنچیں گے، بلڈنگ پہ پہنچنے کے بعد سامان رکھیں، حرم کعبہ پہنچیں، حرم کعبہ پہنچ کر اب دوسرا فرض ہم نے ادا کرنا ہے۔ دوسرا فرض ادا کرنے کے لیے آپ پہلے اپنے جب داخل ہوں گے جوتے اتاریں، تھیلا آپ کے پاس ہو اس میں ڈالیں، ہر دروازے کے ساتھ الماریاں لگی ہوئی ہیں ان میں رکھیں، مسجد میں داخل ہونے کی نیت کریں، اعتکاف کی نیت کریں، نگاہیں نیچے کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ کیوں؟ پہلی نظر بہت قیمتی ہے، دعا کی قبولیت کی نظر ہے۔ راستے میں کھڑے ہو جائیں گے اور حاجی آئیں گے، دھکا لگے گا، توجہ آپ کی ارد گرد ہو جائے گی، آگے بڑھ کے دائیں بائیں یا مطاف میں سائڈ پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ شریف پر اپنی نگاہیں جو ہیں وہ گاڑ دیں، اور خوب جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں وہ دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد اگر نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کریں، نماز کا وقت نہ ہو تو اب ہم دوسرا فرض ادا کریں گے۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ طواف خانہ کعبہ۔ طواف کیا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ شریف کے گرد 7 چکر لگانا۔ یہاں پہ اب 5 کام ہم نے کرنے ہیں۔ پہلا کام، مرد حضرات نے
اپنا دایاں کندھا ننگا کرنا ہے، اسے استوا کہتے ہیں۔ اپنا احرام اس سے دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا کریں گے، جو 7 چکر ننگا رہے گا، نہ طواف سے پہلے ہے نہ طواف کے بعد ہے۔ تو پہلا کام استوا، دوسرا پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ مردوں کا پہلوانوں کی طرح 3 چکر چلنا، خواتین روٹین سے چلیں گی، مرد اس انداز میں چلیں گے۔ طواف شروع کرنے لگے، کہاں سے کریں؟ خانہ کعبہ شریف کے 4 کونے ہیں، کس کونے سے کرنا ہے؟ حجر اسود والے کونے سے کرنا ہے۔ وہ کون سا کونا ہے؟ خانہ کعبہ شریف کا اپنا جو دروازہ ہے بالکل اس کے ساتھ والا کونا ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کے اوپر نشان بھی لگے ہوئے ہیں، اور آپ اگر مطاف میں نظر دوڑائے برآمدوں پر تو آپ کو ایک طرف سبز ٹیوب لگی دکھائی دے گی۔ وہ سبز ٹیوب اس جو کنارہ ہے حجر اسود ہے اس کی سیدھ میں ہے۔ اب وہاں جا کر ہم 3 کام کریں گے۔ پہلا کام نیت طواف، یا اللہ تیری رضا کے لیے میں طواف کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ دوسرا کام استقبال حجر اسود، جب کوئی مہمان آتا ہے اس کی طرف چہرہ کرتے ہاتھ ملاتے ہیں، خانہ کعبہ شریف کے مطابق اس حجر اسود کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسرا کام استلام، طواف کے دوران ہم نے کل 8 استلام کرنے ہیں۔ استلام کیا ہے؟ پہلی اس کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل حجر اسود کا بوسہ لینا، رش بھی ہوتا ہے، ہم احرام باندھے ہوئے ہیں، کچھ پابندیاں بھی ہیں، جن میں سے کیا ہیں؟ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے، شکار نہیں کر سکتے، لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، حرم کے اندر جو پودے وغیرہ ہیں ان کو نہیں کاٹنا، اسی طرح اپنے ناخن یا بال نہیں کاٹنے، تو اسی کی پابندیاں بھی ہیں۔ تو اب ہم پر لاگو ہو چکے ہیں۔ تو حجر اسود پہ خوشبو ہے، ایک تو اس کی وجہ سے، دوسرا رش بھی ہے۔ دوسری شکل کہ آپ حجر اسود کو کوئی چیز چھو کر اس کا بوسہ لے لیں، وہ بھی نزدیک نہیں پہنچ پائیں گے، خصوصاً میری بہنیں اور بیٹیاں نہیں پہنچ پائیں گی۔ تو کسی شکل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عطا فرمائی کہ جہاں بھی آپ ہیں وہاں سے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف سیدھی کریں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں اور بوسہ لیں۔ انبیاء علیہ السلام کے اختیارات جو رب عطا فرمائے گا قیامت کے دن، وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ حجر اسود قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو بھی آنکھیں اور زبان عطا فرمائے گا، اور یہ ہم سب لوگوں کی گواہی دے گا، یا اللہ تیری رضا کے لیے اس نے میرا طواف جو طواف کرتے ہوئے اسلام کیا تھا۔ تو اسلام کریں گے، اسلام کرنے کے بعد دائیں طرف گھومیں گے، حجر اسود ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ہوگا۔ اب ہم 3 مرد جو حضرات ہیں وہ رمل کے ساتھ چلیں گے، رمل کے ساتھ چلتے ہوئے دعائیں مانگیں گے۔ کیا مانگیں گے؟ کئی کتابوں میں 1 صفحے 1.5 صفحے 2 صفحے کی دعائیں ہیں، پڑھنا آتی ہیں خوب ہے، بہت اچھا ہے، پڑھیں، نہیں آتی سادہ ہیں تو جو جی چاہے دعا مانگے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، سبحان اللہ الحمد، جو جی چاہتا ہے اردو پنجابی میں پڑھیں، اور رمل کرتے ہوئے چلیں گے۔ خواتین ساتھ ویسے عام روٹین سے چلے گی۔ آپ چلے، آگے رکن عراقی آ گیا، رکن عراقی ذاتی حتیم ہے، حتیم کے اوپر سے گزرنا ہے، حتیم کی اس طرف بھی راستہ ہے اندر داخلوں کے، اس طرف بھی، مگر وہ خانہ کعبہ شریف کا حصہ ہے تو ہمارا وہ چکر مکمل نہیں ہو پائے گا، ہم نے حتیم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ رکن عراقی سے گزرے، رکن شامی سے آگے رکن یمانی پہ آ گئے۔ اب رکن یمانی سے حجر اسود والا کونا جو ہے وہاں تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہ دعا پڑھنا سنت ہے، یہ دعا پڑھیں گے۔ پڑھتے ہوئے ہم حجر اسود کے پاس پہنچے، چہرہ کیا، استلام کیا، پہلا چکر مکمل، دوسرا شروع رمل، تیسرا شروع رمل کریں گے، 3 چکروں میں رمل مکمل ہو گیا۔ اب روٹین میں آ جائیں گے، اگلے 4 چکر جو ہے وہ ہم اپنی روٹین کی رفتار سے چلتے ہوئے کریں گے۔ جب 7 چکر مکمل ہو جائیں گے ہمارا طواف جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اس دوران اگر نماز کا وقت ہو جائے اپنا کندھا جو ہے اس کو ڈھانپ لینا ہے، نماز پڑھ لینی ہے۔ اسی دوران اگر خدا نہ خواستہ وضو ساقط ہو جائے، طواف کے پہلے 4 چکر فرض ہیں، اگلے 3 واجب ہیں، 7 کرنے ہیں۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر 4 چکروں سے پہلے وضو ساقط ہو جائے تو فضیلت اسی میں ہے کہ وضو کر کے پہلے چکر سے شروع کرے۔ 7 کے بعد 4 کے بعد اگر وضو ساقط ہوتا ہے فضیلت پھر اسی کو ہے، پر وہ آپ اپنی صحت کے مطابق یا وقت کے مطابق جو بھی ڈیسیجن لینا چاہیں تو 7 چکر مکمل کریں گے۔ طواف مکمل ہو گیا۔ اب اس کی 2 رکعت نماز واجب الطواف، نفل نہیں، نفل جی چاہے پڑھے جی چاہے نہ پڑھے، یہ ضروری ہے۔ تو 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنی ہے۔
پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی پڑھیں گے۔ کہاں پڑھیں گے؟ مقام ابراہیم، اس کے پاس رش ہوگا۔ مطاف یعنی طواف کرنے والی جگہ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں بھی رش ہے۔ پیچھے برہمدوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھی، ہمارا یہ فرض ادا ہو گیا۔ اب ہم آب زمزم پئیں گے، کولر بھی ہیں، گلاس بھی ہیں، آب زمزم ڈالیں، حرم کعبہ کی طرف چہرہ کریں، دعائیں مانگیں، حرم کعبہ کی بھی آب زمزم کی زیارت کریں، خوب پانی پئیں، سر پر سینے پر لگائیں، دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد ملتزم خانہ کعبہ شریف کا دروازہ اور حجر اسود کا کنارہ، یہ درمیان والا حصہ ملتزم کہلاتا ہے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ معصوم ہوئے تھے، پر خوشبو ہے، ہم جو ہیں احرام میں ہیں، ویسے بھی شاید ابھی اجازت نہ ہو تو ہم اس کے سامنے دعاؤں کی قبولیت کا پوائنٹ ہے، سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگ لیں گے۔ فرض پورا ہو گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ طواف کے دوران ہم نے استلام 8 کرنے ہیں، کل 9 کرنے ہیں۔ تو 8 استلام، کتنے چکر تھے طواف کے؟ ہر چکر مکمل ہوا، ہم نے استلام کیا، کتنے استلام ہو گئے؟ ایک شروع میں کیا تھا، کتنے ہو گئے؟ 8 استلام یہاں پہ ہو گئے۔ اب ہم صحیح کے لیے واجب 2 ادا کرنے کے لیے جانے لگے ہیں۔ تو پہلا واجب ادا کرنے کے لیے جب ہم صحیح کے لیے جانیں گے، اسی سبز ٹیوب کے پیچھے باب الصفا ہے، راستے نشاندہی ہوتی ہیں، صفا کی طرف جا رہے ہیں تو حجر اسود کی طرف ہم پھر استلام کرتے ہوئے استلام کر کے صفا کی طرف چلے جائیں گے۔ اب صفا پر پہنچے، وہاں پر جا کر پہلا کام نیت صحیح، یا اللہ تیری رضا کے لیے حرم کعبہ کی طرف چہرہ کریں، اگر وہاں سے دکھائی دے ٹھیک، ورنہ ادھر چہرہ کریں، نیت کریں، یا اللہ تعالیٰ جل جلالہ تیری رضا کے لیے صفا مروہ کی صحیح کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ صحیح شروع کریں گے، کوئی 100 میٹر ہم چلیں گے تو سبز ٹیوبیں چھت پہ لگی آ جائیں گی، وہ بھی تقریباً 100 میٹر ہیں۔ وہاں پہ مرد حضرات جو ہیں وہ نسبتاً تیز چلیں گے، خواتین روٹین سے چلیں گی۔ مرد حضرات نسبتاً جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی دونوں طرف تیز چلیں گے۔ 7 چکر لگانے ہیں، تقریباً 3 کلومیٹر کا سفر ہم طے کریں گے۔ ایک طرف سے جانا تقریباً 370-80 میٹر کا فاصلہ ہے۔ تو ہم چکر کہیں، صفا سے چلے مروہ تک 1 چکر، واپس 2، ادھر 3، 4، 5، 6 اور 7واں چکر ہمارا جو ہے وہ مروہ پر ختم ہوگا۔ وہاں پہ 2 رکعت نفل مکروہ نہیں تو ادا کریں، ہمارا یہ واجب بھی پورا ہو گیا۔ اب اگلا واجب ہم نے ادا کرنا ہے، واپس مطاف میں ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے جب باہر نکلیں گے بلڈنگیں موجود ہیں، وہاں پہ راجے بھی موجود ہوتے ہیں۔ مرد حضرات نے حلق یعنی ٹینٹ کروانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والے کے لیے 3 دفعہ دعا فرمائی ہے، اور قصر یعنی چوتھائی بال کا، کول بالوں کا، اگر پور سے بال بڑے ہیں تو وہ 1 پور کے برابر کٹوانا، یہ قصر ہے مردوں کا، تو قصر کرنے والے کے لیے 4تھی دفعہ دعا فرمائی ہے۔ اور عرب کا رواج تھا، جب کوئی غلام خریدتے تھے اس کی ٹینٹ کرواتے تھے۔ ہم بھی غلام ہیں کہ اس کے رب تعالیٰ جل جلالہ کے، تو ہم اس ٹینٹ کو ترجیح دیں گے، تو ٹینٹ کروائیں گے۔ اور دعا کی قبولیت کا وقت ہے، حجاج کرام تیزی سے اٹھ جاتے ہیں، دعا مانگیں۔ میری بیٹیاں، میری بچیاں، ان کو لے کے اپنے بلڈنگ پر پہنچیں، اپنے کمرے میں پہنچیں۔ وہ اپنی چٹیا کو آ کر سے، جو بالکل بریک چھوٹے بال ہیں ان کو ادھر سے سیٹنگ کر لیں، وہ چٹیا کے بال اپنی پور کے اوپر ایک لے کے، یا 1 پور کے برابر، یہ یقین کرتے ہوئے کہ یہ کل بالوں کا چوتھائی ہو سکتے ہیں، چوتھائی ہیں، ان کو کاٹ دیں گی تو ان کا واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ اس طرح ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اب اگر ہم طواف کرنا چاہتے ہیں، جتنا جی چاہیں، سادہ ہیں، جائیں، نیت کریں طواف کی، استقبال، استلام، 7 چکر، 2 واجب الطواف ادا فرمائیں، آپ کے طواف جو ہیں وہ مکمل ہوتے جائیں گے۔ حج کے لیے سلسلے میں 4 باتیں مد نظر رکھنی ہیں۔ حج کی اقسام، حج کے مقام، حج کے ایام، حج کے مناسک۔ ہم کون سا حج کریں گے؟ حج کی 3 قسمیں، ایک ہوتا ہے حج افراد، صرف حج کی نیت کرو، ایک ہے حج تمتع جو ہم پاکستانی کرتے ہیں۔ تمتع کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے احرام عمرہ باندھا، عمرہ کیا، عمرہ مکمل ہونے کے بعد روٹین میں وہاں رہنے لگے، حج کے ایام آئے، حج کا پھر ہم نے احرام باندھ لیا، حج پہ چلے گئے، یہ حج تمتع ہے۔ اور سب سے افضل
اور اعلیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حج قران، وہ کیا ہے؟ اکٹھی عمرے اور حج کی نیت کر کے حج کے ایام جب نزدیک ہوں مکہ مکرمہ جانا، عمرہ کرنا، اس کے طواف کرنا، صحیح کرنا، پھر اسی احرام کے ساتھ حج کے مناسک ادا کرنے۔ تو ہمارا جو حج ہوگا اکثریت کا وہ حج تمتع ہوگا۔ حج کے ایام 8، 9، 10، 11، 12 ذوالحجہ، یہ 5 ایام۔ 12 کی مغرب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی ہے، ہم واپس اپنے مکتب میں اپنے بلڈنگ میں جا سکتے ہیں، مگر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 کو تشریف لے گئے۔ تو اگر اللہ، اور 90% حجاج چلے بھی جائیں گے، تو اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے، حوصلہ دے، یہ ایسی سنت ہے جو صرف 13 ذوالحجہ کو صرف مکہ میں ادا ہوگی، سال میں ایک دفعہ ادا ہوگی، اور اس کا فائدہ بھی ہے۔ ہم اس میں ایک عمل جو ہے نا رمی کا کریں گے، جب ایک کنکر پھینکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے فضل سے ہمارا وہ کبیرہ گناہ جس کی وجہ سے دوزخ ہم پر واجب ہو گئی ہے وہ معاف فرما دیتی ہے۔ تو اگر ہم 12 تک رہیں گے تو 49 کنکر ماریں گے، 49 کبیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ اگر ہم 13 تک رک جاتے ہیں، ہماری آپشن ہے، تو 70 کنکر ماریں گے، گویا کہ 70 کبیرہ گناہ اللہ کے فضل سے ہمارے معاف ہو جائیں گے۔ تو حج کے ایام کیا ہیں؟ 8 ذوالحج، 9، 10، 11، 12۔ عام طور پر 7 اور 8 ذوالحجہ کی درمیانی رات آپ کو یہ حکم مل جائے گا کہ تیار ہو جانا ہے، ہم کسی وقت بھی آپ کو مینا لے جائیں گے۔ تو اس لیے وہ اپنے ان کے آرڈر یا وہ بورڈ پہ جو ہدایت لگے گی اس کو مد نظر رکھ لینا ہے۔ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ حج کے 5 ایام جو ہیں 8 سے 12 تک پکے ہیں، 13واں جو ہے 13 تاریخ وہ ہماری اپنی چوائس پہ ہے۔ حج کے مقام، عمرہ بہت ایزی سب، مکہ مکرمہ پہنچے، طواف کیا، صحیح کی، عمرہ مکمل، اس کے بعد حلق کروایا، عمرہ مکمل ہو گیا۔ اور یہاں پہ آپ کو کم و بیش کنوینس استعمال کرنے کے باوجود بھی 15-20 کلومیٹر چلنا پڑے گا۔ پہلا، آپ مکہ مکرمہ میں جہاں تھے وہاں سے احرام باندھیں گے، وہی 3 کام، پہلا فرض۔ حج کے 3 فرض ہیں۔ حج کے کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض وہ عمرے والے ہیں، ایک کا فرق ہے۔ عمرے میں 2 واجب تھے، حج میں 6 واجب ہیں، اور ایک واجب ایک فرض کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو ان کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے تاکہ ان میں کوئی غلطی نہ ہو۔ تو آپ نے احرام باندھ لیا۔ پہلے صرف حج کے مقام عرض کرتا ہوں کہ ایک تو جس جگہ آپ کی رہائش ہے، ہو سکتا ہے عزیزیہ میں ہو یا مکہ مکرمہ شہر کے اندر ہو، تو وہاں سے 8 تاریخ کو مینا جانا۔ 8 کا دن ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 9 کی صبح کی نماز مینا میں ادا کرنا۔ پھر دوسرا، 9 کی صبح مینا سے میدان عرفات جانا۔ مینا مکہ مکرمہ سے تقریباً 5 کلومیٹر، مینا سے تقریباً 5 کلومیٹر مزدلفہ ہے، مزدلفہ سے اگر تقریباً 7 کلومیٹر میدان عرفات ہے، گویا کہ مکہ سے میدان عرفات 17 کلومیٹر تقریباً، جانے میں بھی 17 کلومیٹر، واپس آنے میں بھی 17 کلومیٹر۔ تو آپ جو ہیں مینا جائیں گے، مینا سے 9 تاریخ کو میدان عرفات جائیں گے، وہاں دن گزاریں گے۔ 9 کی مغرب کے بعد میدان عرفات سے 7 کلومیٹر طے کر کے مزدلفہ آئیں گے، یہ رات مزدلفہ میں گزرے گی۔ 10 کی صبح مزدلفہ سے آپ مینا آئیں گے، 3 واجب ادا کریں گے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ 10 تاریخ کو جا سکیں تو افضل ہے، 10 تاریخ کو مکہ مکرمہ پہنچیں گے، طواف زیارت کریں گے، صحیح کریں گے، پھر واپس مینا جائیں گے۔ پھر آپ 11 کو رمی، 12 کو رمی، اور اگر رہیں گے تو 13 کو رمی۔ تو یہ تھے مقام، یعنی مکہ مکرمہ، مینا، مزدلفہ، میدان عرفات، ان 4 مقامات پر جانا ہے۔ مناسک 3 فرض۔ پہلا فرض، حج کا احرام باندھ کر نیت کر کے حج کی تلبیہ پڑھنا۔ دوسرا فرض، 9 تاریخ کو مقام عرفات پہنچنا۔ تیسرا فرض، 10 تاریخ کے طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر 12 کی مغرب سے پہلے پہلے طواف زیارت کرنا۔ 10 کو کرنا افضل ہے۔ پرابلم کوئی ہے 11 کو یا 12 کی مغرب سے پہلے، اگر کوئی مغرب سے پہلے نہیں کر پایا، کرنا پھر بھی پڑے گا،
نہیں کرے گا میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے، کرنا پھر بھی پڑے گا، پر پھر ساتھ ایک دم بھی دینا پڑے گا۔ تو یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض طواف زیارت جو آپ کریں گے، یہ تیسرا فرض ہے۔ واجبات، ایک واجب فرض سے منسلک ہے۔ کون سا واجب؟ میدان عرفات میں پہنچنا فرض ہے، مغرب تک وہاں رکنا واجب ہے۔ مغرب سے پہلے نہیں نکلیں گے، اگر نکل پڑیں گے دم دینا پڑے گا، اس لیے مغرب تک وہاں رہنا واجب ہے۔ میدان مزدلفہ، مغرب جب ہو جائے گی، مغرب کی نماز ہم نے میدان عرفات میں نہیں پڑھنی۔ میدان عرفات میں ہم تھے، اگر ہم مسجد نمرہ میں ہیں، اس امام کے پیچھے ظہر اور عصر قصر کر کے ظہر کے وقت پڑھیں گے۔ ہم اپنے خیموں میں ہیں تو اپنے وقت پر ظہر کے وقت ظہر پڑھیں گے، عصر کے وقت عصر پڑھیں گے، پھر مغرب تک دعائیں مانگیں گے، وہاں پہ قیام رہے گا۔ جب مغرب ہو جائے گی، ہم مغرب کے بعد میدان مزدلفہ کی طرف چلیں گے۔ مغرب کی نماز وہاں ہم نہیں پڑھیں گے، کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ کب پڑھیں گے؟ عشاء کے وقت میں پڑھیں گے۔ اگر پہلے بھی پہنچ جائیں گے تو عشاء کا انتظار کریں گے۔ عشاء کا جب وقت ہو جائے گا تو پہلے مغرب کے فرض، پھر عشاء کے فرض، پھر مغرب کی سنتیں اور نوافل، پھر عشاء کی سنتیں، نوافل اور وتر پڑھیں گے۔ وہ رات وہاں پہ قیام کرنا سنت موقدہ۔ اور صبح کے وقت جب اذان کا وقت ہو جاتا ہے، اس کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک جو قیام ہے وہ واجب ہے، وہ واجب ہے۔ صبح کے وقت ہم وہاں پہ قیام کریں گے، وہاں پہ رکیں گے، نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں، جتنا قیام زیادہ کر سکیں اتنا فضیلت والا ہے۔ تو پہلا واجب 6 واجبات میں سے مزدلفہ میں 10 تاریخ کی صبح کے وقت کچھ دیر کے لیے رکنا، وقوف کرنا۔ دوسرا واجب منا جائیں گے، ہم نے وہاں مزدلفہ سے کنکر جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ ڈھیر لگے ہوں گے، وہ اکٹھے کر لینے ہیں، تھیلی اپنے پاس لے کے جانی ہے، اس میں ڈال لینے ہیں۔ ہم پھر اس کے بعد مینا پہنچیں گے، مینا پہنچنے کے بعد ہم جمرات کے پاس پہنچیں گے۔ مینا سے ہم آ رہے ہیں، 3 جمرے ہیں، 10 تاریخ کو پہلا بھی چھوڑ دینا ہے، دوسرا بھی چھوڑ دینا ہے۔ تیسرا جمرہ اس کی رمی کرنی ہے، وہاں تک تلبیہ ہمارا گیت ہے، ہمارا نغمہ ہے، ہمارا ذکر ہے۔ جب رمی کرنے لگے ہیں، تلبیہ کا وقت اب ختم ہو گیا، تو رمی کیسے کریں گے؟ مرد حضرات اپنے دائیں ہاتھ کی انگوٹھی اور شہادت کی انگلی سے کنکر لیں گے، ہاتھ بلند کریں گے، اتنا بلند کریں گے کہ گویا کہ بغل تک نظر آئے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کنکر اس جمرے کو ماریں گے۔ اس کی گرد ایک حوض بنا ہوا ہے، اتنی زور سے کہ جیسے ہمارے خان بھائی مار رہے ہوتے ہیں، کنکری اس دیوار کو لگتی ہے، اس حوض سے باہر گر جاتی ہے، وہ شمار میں نہیں آئے گی۔ کنکری حوض کی اس دیوار کو لگے نہ لگے، حوض کے اندر گرنی چاہیے، حوض کے اندر گری، بے شک آپ ایستا پھینکے۔ تو وہ اس طریقے سے آپ ایک ایک کنکر جو ہے وہ ماریں گے۔ آپ کے بائیں طرف جو ہے کوشش کریں حرم کعبہ ہو، اور دائیں ہاتھ سے آپ جو اس کو کنکری ماریں گے، 7 کنکریاں ماریں گے۔ کنکریاں مارنے کے بعد ہم قربانی کریں گے، جو حج تمتع اور قران والے پر واجب ہے۔ تو قربانی کا جو بھی آپ نے انتظام کیا ہوا ہے خود کریں، فضیلت کا باعث ہے کہ ٹائم کے مطابق ان ٹائم ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے، ورنہ اس کی ترتیب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے ٹوکن وغیرہ لیا ہوا ہے تو اس پہ ٹائم درج ہوگا، اس ٹائم کو مد نظر رکھیں۔ احتیاطاً اس میں 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہو وہ ٹائم زیادہ کر لیں۔ جب وہ قربانی کا ٹائم اوور ہو جائے اس کے بعد آپ حلق کریں گے۔ میری بچیاں بیٹیاں جو ہے وہ قصر کریں گی۔ جب آپ حلق کر لیں گے، ٹنڈ کر لیں گے، ایک دوسرے پر سر پر بال نہیں ہیں اب وہ، مگر دونوں پر آپ کا ساتھی بھی پچھلے والے اعمال کر چکا ہے تو ایک دوسرے کا حلق یا قصر بھی کر سکتے ہیں۔ تو حلق قصر کریں گے، آپ احرام کھل جائے گا۔ ایک پابندی کے علاوہ، میاں بیوی کی پابندی کے علاوہ سب پابندیاں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ اب آپ سادہ کپڑوں میں حرم کعبہ جائیں۔ 10 تاریخ کو طواف کرنا فضیلت کا باعث ہے، طواف کریں۔ طواف کے بعد سعی کریں، سعی کے اسی طرح 7 چکر لگائیں گے۔ سعی جب آپ نے کالی تو تمام پابندیاں بھی اب ختم ہو گئیں، پر حج کے ایام ابھی باقی ہیں۔ آپ پھر واپس مینا آئیں گے، مینا پہنچیں، وہاں پہ رات گزاریں۔ 11 کا دن طلوع ہو جائے گا، ظہر کا وقت کا انتظار کریں، لنچ کریں، ظہر کی نماز پڑھیں، تھوڑا سٹے کر لیں تاکہ رش جو زیادہ ہے وہ نکل جائے۔ اس کے بعد آپ پھر جمرات کی طرف جائیں گے۔
ون وے روڈز ہیں، جس سڑک پہ آپ جا رہے ہیں جبلوں کی 5-6 منزلیں ہیں، جس روڈ پہ آپ جا رہے ہیں وہ اپنی مرضی کے منزل پہ لے کے جائے گی۔ اپنے ساتھ آپ کم از کم 21 کنکر ہمیں ضرور چاہیے، زیادہ رکھیں کہ کوئی اگر گر بھی جائے تو نیچے سے اٹھا کے ہمیں نہ مارنا پڑے، ہمارے پاس ہو۔ تو وہاں پہ آپ پہلے جمرے کی رمی کریں گے، 7 کنکر ماریں گے۔ کنکر مارنے کے بعد لیفٹ سائڈ حرم کعبہ کی طرف چہرہ کریں، دعا مانگیں، پھر آگے بڑھیں، دوسرے کی رمی کریں، سائڈ پہ نکلیں، حرم کعبہ کی طرف چہرہ کریں، دعا مانگیں، پھر تیسرے کی رمی کریں۔ اب یہاں دعا نہیں مانگنی، وہ وہاں پہ رمی کر کے پھر ون وے راستے ہوتے ہوئے واپس اپنے مکتب میں اپنے خیمے میں آ جائیں گے، نماز ادا کریں۔ ویسے جو کچھ آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں۔ ویسے بھی ہم خانہ کعبہ شریف میں ہیں، کافی دن ہمارے پاس ہوں گے، کوشش کریں کہ کم از کم ایک قرآن شریف ضرور پڑھیں، کیونکہ وہاں ایک قرآن 1,00,000 کا اجر دے گا۔ یہاں ہم 100-200 سے زیادہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے، تو وہاں پہ پڑھیں، مسجد نبوی شریفہ میں پڑھیں۔ تو 12 کو پھر آپ آئیں، تینوں جمرات کی پھر رمی کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ واپس جانا ہے تو رمی کر کے آپ مغرب سے پہلے مینا سے اپنے بلڈنگ پر جا سکتے ہیں۔ فضیلت ایک اور سنت پوری کرنا چاہتے ہیں تو واپس اپنے مکتب میں چلے جائیں، خیموں میں چلے جائیں، اگلا دن بھی وہاں پہ گزاریں، اور پھر بہت کم رش ہوگا، 90% حجاج جا چکے ہوں گے، ایسے آپ کو وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہونا۔ تو اگلے دن پھر رمی کریں اور پھر حج مکمل کر کے آپ لوگ اپنے واپس بلڈنگ پر چلے جائیں گے۔ اب ایک واجب باقی رہ گیا ہمارا، اور وہ واجب ہے طواف وداع۔ طواف وداع کرنا ہے ہر شخص نے۔ آپ طواف وداع جتنا جلدی ممکن ہو کر لیں، پھر اگلا طواف خدا نہ خواستہ بعد میں صحت خراب ہوتی ہے تو وہ جو آخری طواف آپ کا ہوگا وہ طواف وداع کی شکل بھی اختیار کر لے گا۔ میری بیٹیاں بہنیں آپ کے ساتھ ہیں، طواف زیارت ضروری ہے۔ طواف زیارت کے دوران خدا نہ خواستہ نسوانی پرابلم میں وہ ہیں تو وہ انتظار کریں گی، 12 کے بعد جب بھی کمپلیٹ پاکیزگی ملے گی وہ طواف پہ زیارت کریں گی، ان کو دم نہیں دینا پڑے گا اس مجبوری کی وجہ سے۔ اور اگر ان کی فلائٹ آ رہی ہے، جلدی آ رہی ہے، تو فلائٹ کو ٹکٹ کو لیٹ کروائیں تاکہ یہ فرض ادا ہو جائے۔ اور اگر ناپاکی میں طواف کرنا پڑ گیا تو ایک بدنہ یعنی ایک جانور، گائے یا اونٹ، اس کی قربانی دینا پڑ جاتی ہے جو لاکھوں میں چلی جائے گی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جن کی فلائٹ شروع کی ہیں وہ جانے سے پہلے ان کو یہ خطرہ ہو، میری بیٹیوں بچیوں کو، تو لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے میڈیسن ساتھ لے کے جائیں۔ اگر ایام کے فوراً بعد کی ٹکٹ ہے تاکہ وہ میڈیسن استعمال کر کے اس پرابلم سے بچ سکیں۔ تو طواف وداع کریں گے، اور اس دوران اگر پھر بعد میں بچیاں جو ہیں وہ اس پرابلم میں آ جاتی ہیں تو ان کو وہ معاف ہے، مرد ذرا طواف وداع کریں گے، اور پھر طواف وداع کر کے اگر آپ پہلے مدینہ منورہ سے زیارت کر آئے ہیں تو اب آپ جدہ سے واپس پاکستان ہوں گے۔ اگر مدینہ منورہ آپ کی فلائٹ نہیں گئی تھی، جیسے ہماری 3 فلائٹیں فیصل آباد کی وہ مکہ مکرمہ جدہ جائیں گی، تو وہ حج کے بعد جب 8-9 دن باقی ہوں گے تو وہ مدینہ منورہ جائیں گے، وہاں پہ 8-9 دن گزاریں گے، اور پھر وہاں سے ان کی فلائٹ واپس مکہ مکرمہ پاکستان آئے گی۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ جو عمل ہے جس کا خلاصہ میں نے حکم سے عرض کر دیا ہے، تو یہ خلاصہ ذہن میں رکھیں ہیں، اور ان کے ارشادات سے میں بھی اور آپ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ گزارش کروں گا جناب الحاج پیر و مرشد سید الحسن شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف فرماؤ کر ہمیں مزید تربیت سے آگاہ فرمائیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ، جناب منیر حسین ہرل صاحب نے حج اور عمرہ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ میں نے ان کو اس لیے کہا کہ آپ پہلے گفتگو کر لیں کہ بحمد اللہ تعالیٰ یہ حج ٹرینر کے طور پر حکومت پاکستان کی طرف سے بھی منتخب کیے گئے ہیں، اور کئی سالوں سے یہاں ٹریننگ دیتے ہیں، عمرہ اور حج کے لیے یہ ٹریننگ دیتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ کتاب بھی انہوں نے تحریر کی ہے۔
تو اس لیے میں نے یہ خیال کیا جو کہ یہ مختلف علاقوں میں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں ٹریننگ دینے کے لیے جاتے ہیں، اور اس سال بھی بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ ان کا انتخاب کیا گیا ہے، اور بلکہ ان کو کہا گیا ہے یہ مدینہ طیبہ بھی حاضر ہوں گے وہاں، یا مکہ مکرمہ میں حاجی کیمپ میں بھی، وہاں بھی رہنمائی کریں گے، اور یہ توکلنا وغیرہ معتمرنا جو ایپ ہیں وہ بھی یہ لوگوں کو بتائیں گے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے ان کی ڈیوٹی ہے۔ اس لیے میں نے خیال کیا کہ یہ اپنے انداز میں جو ٹریننگ ہر سال دیتے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ کئی جگہ پر ٹریننگ دیتے ہیں، تو یہ گفتگو کر لیں تاکہ آپ کو اس اعتبار سے یہ ٹریننگ دے سکیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ انہوں نے فرائض اور واجبات اور سنن مستحبات کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ مجھے شک ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ کو سب کچھ یاد نہیں رہے گا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ مجھے شک ہے کہ آپ کو یاد نہیں، یقین ہے کہ آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ اس قوم کو اتنے فرائض کب یاد رہ سکتے ہیں جس کو ہر نماز جنازہ سے پہلے جنازے کی نیت بتانا پڑتی ہے کہ جی نماز جنازہ کی یہ نیت ہے، ہر سال عید سے پہلے بتانا پڑتا ہے جی عید کی کتنی تکبیریں ہیں اور کب کب کہنی ہیں، کیسے نماز ادا کرنی ہے۔ تو ہم وہ چیزیں یاد نہیں رکھ سکتے، تو اتنی باتیں جنہوں نے کی ہیں کب یاد رکھیں گے؟ پھر ان باتوں کو اگر ہم اپنائیں گے نہیں تو پھر حج مکمل نہیں ہوگا، کوئی فرض چھوٹ جائے قطعاً حج نہیں ہوگا، واجب رہ جائیں اس پر جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا، واجب کو ادا کرنا ہوگا۔ سنن اور نوافل میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کے رضا ہے۔ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ بحمد اللہ تعالیٰ میں نے بھی کتاب لکھی ہے اور انہوں نے بھی میرے مشورے کے ساتھ کتاب لکھی ہے، وہ دونوں کتابیں موجود ہیں۔ آپ ان کتابوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے اور قدم قدم پر ان کا مطالعہ کریں گی کہ اب میں نے کیا کرنا ہے، کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اب آگے میں نے کیا کرنا ہے، آگے میں نے کیا کرنا ہے۔ اس لیے ان سے رہنمائی مسلسل لیتے رہیں گے۔ اگر آپ ان سے رہنمائی نہیں لیں گے پھر قدم قدم پر کوتاہی ہوتی رہے گی۔ میں اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، میں کسی کو سمجھاتا ہوں کہ یہ عمل ایسے ہو، دعائی کے لیے سمجھ لیجئے، میں دعائی دیتا ہوں اور سمجھاتا ہوں نا یہ دعائی ایسے کھانی ہے، تو اس کے بالکل الٹ کھا کر اگلے دن کہتے ہیں آپ نے اسی طرح بتایا تھا، جس طرح آپ نے بتایا میں نے اسی طرح استعمال کیا، حالانکہ میں نے کسی اور طرح بتایا ہوتا ہے۔ یہ ہماری عادت ہے، ہم بھولتے بھی ہیں اور پھر مانتے بھی نہیں ہیں، یہ ہماری عادت ہے۔ کہہ رہے یہ ایسے ہی بتایا تھا۔ اب میں آپ سے یہ سوال کروں کہ بتائیے عمرے کے فرائض کتنے ہیں؟ کو بتائے گا ہاتھ کھڑا کر کے؟ حج کے فرائض کتنے ہیں؟ آپ کو سب کو یاد نہیں رہے گا۔ میں جو کچھ پہلے عرض کر چکا ہوں دوبارہ اس چیز کو دہراتا ہوں کہ آپ نے ان کتابوں سے رہنمائی ضرور حاصل کرنی ہے۔ ان کتابوں کو آپ نے سنبھال کے رکھ لینا ہے، جس طرح ہم قرآن کریم کو سال پر سنبھالے رکھتے ہیں اور رمضان المبارک کے دنوں میں ہی صرف کھولتے ہیں، باقی سارا سال الماری میں پڑا رہتا ہے۔ اس طرح ہم نے اس سے عمل نہیں کرنا ہے، ہم نے قدم قدم پر ان سے رہنمائی لینی ہے۔ میں چند باتوں کی نشاندہی کر دیتا ہوں۔ جناب الحاج منیر حسین اہل صاحب نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، چند باتوں کی نشاندہی کر دیتا ہوں۔ میں فرائض و واجبات تو ذکر نہیں کروں گا، انہوں نے ذکر کر دیے ہیں، میں باقی کو چیزیں بتاؤں گا۔ رب کائنات نے جب حج کو فرض فرمایا نا تو ایک حکم دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج کا ذکر بعد میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور پہلے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے۔ جو انداز ہے نا گفتگو کا، جو فرضیت کا اعلان ہے، اللہ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو، یا یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز ادا کرو۔ روزے کو حکم دیا کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض ہے، یہ نہیں حکم دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھو۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ نہیں فرمایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن جب حج کی فرضیت کو حکم دیا تو پہلے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وَلِلَّهِ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے۔ سبب کیا ہے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ ایک لطیفے کی شکل میں ہے کہ کسی آدمی نے پوچھا جی تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جی حاجی فلاں فلاں فلاں، اور جناب آپ کا نام؟ کہنے لگا نمازی فلاں فلاں فلاں۔ وہ کہنے لگا جی حاجی تو میں نے کئی دفعہ سنا لیکن یہ کبھی تعارف نہیں سنا کہ نمازی فلاں بن فلاں۔ تو کہنے لگا تو نے ایک حج کیا زندگی میں، حاجی کہلواتا، میں ایک دن میں 5 پڑھتا ہوں، میں نمازی کیوں نہ کہلواؤں؟ یعنی
نماز روز پڑھنے والا اپنے آپ کے نام کے ساتھ نماز ہی نہیں لکھتا، لیکن ایک حج یا عمرہ کرنے والا، اس سے پوچھو تمہارا نام کیا ہے، اپنا نام بعد میں بتائے گا، حاجی پہلے بتائے گا، حاجی فلاں جی، الحاج فلاں جی۔ رب نے فرمایا اپنا نام حاجی رکھنے کے لیے نہیں، مجھ کو راضی کرنے کے لیے حج کرو۔ اگر تمہارا مقصد مجھے راضی کرنا ہے تو پھر تمہیں ثواب کیا ملے گا؟ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ کے ارشاد گرامی قدر ہے، جس نے رزق کے حلال سے حج کیا اور مولا کو راضی کرنے کے لیے حج کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلہ میں 700 نیکی حرم کعبہ کی نیکی کے برابر عطا فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حرم کعبہ کی ایک نیکی کتنی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا 1,00,000 نیکی کے برابر، یعنی 700 لاکھ، سادہ لفظوں میں 7 کروڑ نیکیاں ہر قدم پر اس سے ملتی ہیں جو حاجی کہلوانے کے لیے نہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے حج کرتا ہے، جو رزق حلال سے حج کرتا ہے۔ یاد رکھیے میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ ایک آدمی دور دراز سے آتا ہے، اتنا سفر طے کر کے آتا ہے کہ کپڑے پھٹ کر پرانے ہو جاتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں داڑھی کے، چہرے کے، بدن گرد آلود ہے، نہایت ہی وہ بری حالت میں ہے، اور رو رو کر دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما لے۔ میرے کریم کا ارشاد گرامی قدر، اگر ہاتھ اتنے بلند کرے آسمان تک پہنچ جائیں، اتنا گہرا سجدہ کرے زمین میں دنس جائے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ تو صحابہ کرام تو کانپ اٹھے، یا رسول اللہ علیہ وسلم قصور بیچارے کا کیا ہو گیا؟ میرے نبی نے فرمایا اس کے بدن پر حرام ہے، اس کے پیٹ میں حرام ہے، حرام کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ حج سے پہلے دیکھ لیجئے کہ جس رقم سے آپ حج کر رہے ہیں وہ رشوت و چور بازاری کی ہے، وہ سود کی ہے، دھوکہ دہی کی ہے، یا پھر وہ رزق حلال ہے۔ اگر رزق حلال ہے پھر آپ کے لیے یہ عمل باعث مبارک ہے، اگر اس کے حلال نہیں تو یہ عمل عبث ہے، بیکار ہے، مشقت ہے، جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے بعض بزرگان دین کے واقعات پڑھے کہ وہ قرض لے کر حج فرماتے تھے، وہ قرض لے کر حج فرماتے تھے۔ ان سے عرض کیا گیا حضور آپ قرض لے کر حج کیوں فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے قرض کی رقم تو میرے لیے حلال ہے نا، میں اپنی دوسری رقم سے وہ قرضہ ادا کر دوں گا، اس حلال رقم سے میں حج کر لوں گا، میں عمرہ کر لوں گا۔ اس لیے یہ شرط ہے رزق حلال حج کے لیے بھی اور نماز کے لیے بھی۔ میرے کریم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ حبیب دائماً ابدا کہ اگر کسی نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، اس میں 1 درہم ذریعہ حرام سے تھا، وہ لباس پہن کر نماز ادا کرنے والے کی نماز اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے، اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے پہلے یہ خیال کر کہ تو نے لوگوں کے حقوق تو ضائع نہیں کر رکھے، حج پہ روانہ ہونے سے پہلے ان سے معافی مانگ لے، یہ دیکھ تیرا رزق حلال ہے، پھر اس کے بعد تو نے نیت کرنی ہے۔ جناب منیر احمد صاحب منیر صاحب صاحب جو بتا چکے ہیں ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں۔ یاد رکھیے احرام باندھنے سے پہلے احرام کو خوشبو لگانا میرے نبی کی سنت ہے، اور ایسی خوشبو لگائی جائے گی جس کا نشان اور جرم احرام کے اوپر نہیں پڑے گا۔ اگر جرم کوئی نشان پڑ گیا تو ایسی صورت میں احرام درست نہیں ہوگا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر بجم شفیع معظم کے زمانے برکت نشان میں جو طریقہ کار احرام کو خوشبودار بنانے کا تھا وہ یہ تھا، بخور سلگاتے، بخور اگربتی کی قسم کو سمجھ لیجئے، وہ خوشبو سلگاتے اور اس کے اوپر احرام کی چادریں کر لیتے، دھواں ان میں سے گزرتا تو احرام کو خوشبودار بنا لیتا۔ آپ کا جی چاہے تو خوشبو کو کسی کپڑے کے ساتھ لگائیں، اپنے ہاتھوں کو خوشبو لگا کے کسی کپڑے کو لگائیں، اس کپڑے میں احرام لپیٹ کر اپنے بریف کیس اٹیچی کیس میں رکھ لیں، وہ معطر و معمبر ہو جائیں گے۔ اپنے بدن کو خوشبو لگانا احرام باندھنے سے پہلے میرے نبی کی سنت ہے۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ منظر اب بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے، جب حضور نے احرام باندھنا چاہا تھا تو میں نے آپ کے سر میں خوشبودار تیل لگایا تھا، اور آپ کی مانگ میں اس تیل کی چمک جو تھی وہ آج بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یعنی احرام باندھنے سے پہلے
اپنے بدن کو کوئی باڈی لوشن لگانا، خوشبو لگانا، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے احرام کو خوشبودار بنانا، اپنے بدن کو خوشبودار بنانا، یہ سنت مصطفیٰ کریم ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، یاد رکھیے یہ جو عموماً سپرے ملتی ہے خوشبو کے لیے، اس میں الکحل ہوتا ہے۔ الکحل کی کئی اقسام ہیں۔ اگر بنزوئل الکحل ہے تو اس کو حلال کہا جاتا ہے۔ مسعود ریگل میتھائل وغیرہ کا الکحل جو ہے وہ حرام ہے، شراب کا جزو مؤثر ہے۔ اگر آپ وہ اپنے بدن کو یا احرام کو لگائیں گے تو آپ کا بدن یا احرام پلید ہو جائے گا، آپ کا حج یا عمرہ قبول نہیں ہوگا، آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس چیز کا بطور خاص احتیاط کیجیے گا، خیال رکھیے گا۔ وہ احرام آپ جہاں چاہیں باندھ سکتے ہیں، جس طرح انہوں نے وضاحت کی کہ آپ جب لاہور یا فیصل آباد یا جس بھی علاقے میں آپ ایئرپورٹ پہ حاجی کیمپ پہ جائیں گے، وہاں وقت دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا احرام باندھ لیں، وہاں لوگ اپنا احرام باندھتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے یہ بتایا کہ اگر آپ نیت کر لیں گے تو آپ پر پابندیاں عائد ہو جائیں گی، فلائٹ لیٹ ہو سکتی ہے۔ بہت اچھی بات، عقل مندی کی بات یہ ہے کہ نیت نہ کریں، نوافل کا وقت ملے نوافل ادا کریں، نمازیں ادا کریں، احرام کی نیت نہ کریں۔ جب احرام کی نیت کر لیں گے تو پھر وہ پابندیاں آپ پر عائد ہو جائیں گی کہ جو احرام کی وجہ سے، احرام لفظ حرام سے ہے، یہ تکبیر تحریمہ یہ بھی لفظ حرام سے ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد بہت ساری چیزیں ہم پر حرام ہو جاتی ہیں۔ جب تکبیر تحریمہ نماز کے لیے کہہ لیتے ہیں نا، پھر گفتگو کرنا حرام، کھانا کھانا، پانی پینا، یہ کیا کہہ کر تکبیریں، اگر ہم پانی پئیں گے تکبیر تحریمہ کے بعد نماز ٹوٹ گئی، کھانا کھائیں گے نماز ٹوٹ گئی، باتیں کریں گے نماز ٹوٹ گئی، چلیں گے نماز ٹوٹ گئی، دائیں بائیں گھومیں گے نماز ٹوٹ گئی۔ پہلے یہ سب کچھ حلال تھا، تکبیر تحریمہ کہتے ہی حرام ہو گیا۔ اسی طرح بہت چیزیں جو حلال تھیں وہ 2 چادریں پہنتے ہی حرام ہو گئیں۔ اب ان 2 چادروں کو پہننے کے بعد جب نیت کریں گے تب حرام ہوں گی۔ خوشبو کا کھانا بھی حرام، خوشبو کا لگانا بھی حرام، قصداً سونگھنا بھی حرام۔ جس طرح وہ گلاب کا پھول پکڑ لیتے ہیں، خوشبو کی شیشی پکڑ لیتے ہیں، اس کو سونگھتے ہیں قصداً، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر قصداً نہیں سونگھتے، فضا خوشبودار ہے تو حرام نہیں ہے۔ اب کمرے میں داخل ہوئے، کمرے میں خوشبو تھی، اگر بتی لگائی ہوئی تھی، ویسے خوشبو سے پرے کی گئی تھی وغیرہ وغیرہ، حرام نہیں ہے۔ جہاز میں داخل ہوئے، خوشبو تھی، حرام نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات اب کھانا کھاتے ہیں تو ٹیشو ملتا ہے ساتھ اس کے، جہاز میں بھی ٹیشو دیا جاتا ہے لیکن حاجیوں کو نہیں دیا جاتا، عمرہ والوں کو عموماً نہیں دیا جاتا۔ عام طور پر جہاز میں ٹیشو ملتا ہے ریفریشمنٹ کے لیے، جو آپ کھولتے ہیں، کھول کر اپنے ہاتھوں کو لگاتے ہیں، چہرے پہ مل لیتے ہیں، اس پہ الکحل لگا ہوتا ہے جو حرام ہوتا ہے، خوشبو بھی ہوتی ہے جو حالت حرام میں حرام ہے۔ گویا حج برباد کرنے کے بڑے طریقہ کار ہیں اور اپنائے جاتے ہیں، قدم قدم پہ اپنائے جاتے ہیں۔ انہوں نے فرائض و واجبات تو بتا دیے، میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا کہ فائدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر کے ان کو اپنے ذہن نشین فرمائیں گے۔ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو آپ کو نقصان دینے والی ہیں۔ آپ احرام کی نیت نہ کریں، جہاز پر سوار ہو جائیں، اپنے رب کے حضور یہ عرض کریں، اے اللہ تعالیٰ جہاں میقات آئے وہیں سے میری نیت ہے، جہاں میقات آئے وہیں سے میری نیت ہے۔ جو الفاظ انہوں نے ادا فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے کی یا احرام کی یا طواف کی یا سعی کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے اس کو آسان فرما، میری جانب سے قبول فرما۔ زبان سے کلمات مقدسہ ادا کر لے تو بہت ہی اعلیٰ بات اور مستحب ہیں، ہمارے نزدیک یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کلمات ادا نہ بھی کیے جائیں، آپ کی نیت اس عمل کے کرنے کے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ عموماً جہاز میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ہمارا جہاز میقات کے محاذی 5 منٹ کے بعد آ جائے گا، جس کسی نے احرام کی نیت کرنی ہے کر لے۔ یہ جہاز میں اعلان عموماً کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی سہولت کے لیے چاہیں تو آپ نے لاہور سے آنا ہے اور گٹ والے کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہاں، تو آپ پھر عمل کیا کرتے ہیں؟ جو وہاں کلینر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے گٹ والے کا
بتا دینا جب گٹ والا آئے. آپ ایئر ہوسٹس سے کہیے کہ جب وہ میقات آئے تو مجھے بتا ضرور دینا. تو عموماً کیپٹن جو جہاز اڑا رہا ہوتا ہے اس کی جانب سے حکم دیا جاتا ہے، وہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب سے 5 منٹ یا 4 منٹ بعد میقات آنے والی ہے، اور یہ میقات آپ کا جہاز جدہ لینڈ کرنے سے 5-7 منٹ پہلے آتی ہے. آپ اس وقت یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ تعالیٰ جل وعلا میں نے عمرہ کی نیت کی ہے، اس وقت نیت کر لیں. فائدہ کیا ہوگا؟ جہاز میں آپ کو کھانا پیش کیا جاتا ہے، اور حکم کیا ہے؟ خوشبو آپ نے نہیں کھانی ہے. بعض اوقات عموماً چاول ہوتے ہیں، ان میں کئی دفعہ الائچی بھی ہوتی ہے، بڑی الائچی، اور بعض اوقات دار چینی بھی ہوتی ہے، لونگ بھی ہوتے ہیں. ان کا کھانا حرام ہے. آپ دار چینی نہیں کھا سکتے، لونگ نہیں کھا سکتے، الائچی نہیں کھا سکتے. ہاں ان کی خوشبو جو چاولوں کے اندر موجود ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، براہ راست ان کو نہیں کھا سکتے. اگر آپ نے جوس پیا، جس طرح کئی حاجیوں کی اللہ تعالیٰ جل وعلا سب پہ رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، جملہ میں میرے زبان سے کچھ غلط نکلنے والا تھا. سب لوگوں کی عادت ہوتی ہے جہاز میں بیٹھنا ہے، سادہ پانی کیا پینا ہے، جوس پیتے ہیں. پیسے تو نہیں لگنے ہیں نا، جوس پئیں تو اتنے ہی پیسے، وہ تو پہلے کاٹ لیے. کہ سادہ پانی پینے کی ضرورت کیا ہے، مجھے جوس پلاؤ. جوس آرٹیفیشل ہوتا ہے، اس پہ خوشبو ہوتی ہے. حالت احرام میں اگر آپ جوس پئیں گے تو ایک جانور کا ذبح کرنا، دم دینا آپ پر لازم آ جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ احرام کے نیت کرنے کے بعد وہ آرٹیفیشل جوس پئیں گے نا تو پھر آپ پر دم لازم آ جائے گا. پھر وہ دیکھ لیں 10-15 روپے کا جوس پینا ہے یا پھر وہ بکرا دینا ہے 30-40 ہزار کا، وہ آپ کی مرضی ہے. اور پھر دوسرا حملہ کیا جاتا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، کہہ رہا ہوں دوسرا حملہ کیا جاتا ہے. کبھی وہ ٹیشو بھی دے دیے جاتے ہیں ہاتھ صاف کرنے کے لیے، کہ جب آپ بس میں بیٹھتے ہیں، جو آپ کا کوئی بھی معلم ہوتا ہے اس کا جو نمائندہ آتا ہے آپ کو بس پہ بیٹھاتا ہے، پھر آپ کی خاطر مدارت کے لیے ایک جوس آپ کو دے دیتا ہے، اور بسکٹوں کا ایک پیکٹ بھی آپ کو دے دیتا ہے کہ یہ لیجئے، پہلے قدم پر ہی حج کو برباد کر لیجئے، یہ لیجئے اور پہلے ہی قدم پر برباد کر لیجئے. ان بسکٹوں میں عمومی طور پر خشک دودھ ہوتا ہے، اور یہ چیز بین الاقوامی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ خشک دودھ میں سور کی چربی شامل ہوتی ہے، وہ آپ کو کھلا دیے جاتے ہیں. اور بعض اوقات کریم والے بسکٹ ہوتے ہیں جن میں خوشبو ہوتی ہے، اور جوس ہوتا ہے جو یقینی طور پر آرٹیفیشل ہوتا ہے اور اس میں خوشبو ہوتی ہے. گویا آپ کو خوشبودار جوس بھی بس میں بیٹھتے بتلا دیا جاتا ہے، اور بسکٹ بھی کھلا دیے جاتے ہیں. اب آپ کی مرضی، کرو اب جو آپ نے کرنا ہے. مجھے وہ چیز یاد آ رہی ہے، حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم تھا. اس سے کسی نے کہا کہ حجاج تیرے ظلم و ستم سے لوگ بڑے پریشان ہو گئے، اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے بصرہ کے اندر موجود ہیں، کوئی تیرے حق میں بد دعا کرے تو تباہ ہو جائے گا. اس نے اس شخص سے کہا مجھے بتاؤ گے وہ کون کون ہیں؟ کہا فلاں 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 فلاں. کہنے لگا ٹھیک ہے. حجاج نے سب کی دعوت کر کے روٹی کھلا کے کہنے لگا اب ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی، میری روٹی ان کے پیٹ میں چلی گئی ہے، جو کچھ میں نے ان کو کھلا دیا ہے نا، اب ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی. کافر آپ کا حج برباد کرنا چاہتا ہے، جس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو وہ چیز کھلا دو جس کی وجہ سے ان کا حج برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے. وہ آپ کو خوشبو کھلائے گا، پلائے گا، پھر آپ وہاں چلے جائیں گے اپنی منزل پر جہاں آپ نے جانا ہے. اکثر و بیشتر لوگ احرام میں کوتاہیاں کرتے ہیں. انہوں نے بھی دیکھا، یقین بہت مرتبہ یہ بھی حاضری کے لیے گئے، یہ بندہ ناچیز بھی حاضر ہوا. بعض لوگ ایسی چپل پہنتے ہیں جو یہ پاؤں کی اوپر والی ابری ہوئی ہڈی اس کو چھپا لیتی ہے. ہم عام طور پر جو سلیپر چپل پہنتے ہیں جس کو ہوائی چپل ہم کہتے ہیں، ہم پہنتے ہیں، بالکل صحیح کرتے ہیں. دوسری چپل ایسی پہنتے ہیں یہ ابری ہوئی ہڈی کو جو چھپا لیتی ہے. میرے کریم آقا کے صحابہ کے پاس ایسے جوتے نہیں تھے کہ جس طرح آج کل کی ہوائی چپل وغیرہ ہے. تو حضور نے کے صحابہ کے پاس موزے تھے، موزے پہنے تھے. حضور نے حکم دیا کہ موزوں کو درمیان سے کاٹ لو، جس جگہ ہڈی ہے نا اس جگہ سے ہڈی کو ننگا کرنے کے لیے اتنا حصہ موزے کا کاٹ لو. یہ ٹخنے گٹے جسے پنجابی میں کہتے ہیں یہ بھی ننگے ہونے چاہیے. حضور نے فرمایا کہ اتنے موزے کاٹ لو کہ تمہارے ٹخنے بھی ننگے ہو جائیں. ٹخنوں کو
اور پاؤں کے درمیان ابری ہڈی کو ننگا کرنا واجب ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں۔ عورت جیسا چاہے جوتا پہن سکتی ہے، مرد کے لیے واجب ہے۔ اگر ایسے نہیں کرے گا، وہ زیادہ دیر تک جوتا پہنے رکھے گا تو دم تک لازم آ سکتا ہے۔ اس لیے اس چیز کی پابندی کرنا بھی شدید ضروری ہے، جو عموماً ہم پابندی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا معاف فرمائے، کئی قسم کے جوتے پہن لیتے ہیں کہ چلو یہ پہن لیتے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات والی کوئی بات نہیں، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اس کو اپنانا ہوگا۔ پھر وہاں جا کر بھی میں سمجھتا ہوں شاید ہی کو حاجی صاحب ایسا ہوگا کہ جو آئس کریم استعمال نہ کرے گا، شاید ہی حاجی کو ایسا ہوگا۔ اور آئس کریم میں خشک دودھ ہوتا ہے اور ایسنس بھی ہوتا ہے، خوشبو بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں حج برباد کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور پھر حج کے میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، منا میں جو لوگ اپنے طور پر صاحب ثروت ہوتے ہیں، وہ سخاوت کرتے ہیں، بڑے بڑے کنٹینر جو فریج ہوتے ہیں، تلاجہ، سلجن عربی میں برف کو کہتے ہیں، سلاجہ کی بجائے وہ تلاجہ پڑھتے ہیں، تے پڑھتے ہیں سے کی بجائے، ثلاثہ کو تلاتا کہتے ہیں، اثنین کو اتنین کہتے ہیں، اس کو تلاجہ کہتے ہیں۔ پورے کا پورا کنٹینر ہی وہ سارے کا سارا فریج ہوتا ہے، اور اس میں جوس رکھے ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو فری تقسیم کرتے ہیں، حاجیوں کو۔ اور فری چیز ملے اور پھر بندے نہ پئیں، اس کو نہ کھائیں تو بڑی مشکل بات ہے۔ فری چیز مل رہی ہو تو وہ تو آگے ایک دوسرے بڑھ بڑھ کر وہ جوس لے کے پیتے ہیں، اور وہ آرٹیفیشل ہوتا ہے، خوشبو والا ہوتا ہے۔ بتا چکے پہلے یہ بھی، اور میں بھی بتا رہا ہوں، کتاب میں بھی حدیث مبارکہ کے حوالے سے لکھا ہے، خوشبو کے کھانے پر دم لازم آ جاتا ہے۔ پھر حاجی کا حج قبول نہیں ہوتا جب تک وہ ایک جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح نہیں کرتا ہے، دم نہیں دیتا ہے۔ میں دراصل جو تربیتی پروگرام میں نے جو عرض کیا تھا نا، میرا خیال تھا میں ان باتوں سے بھی آپ کو مطلع کروں، آپ کا حج برباد کرنے کے کتنے وہاں چانسز موجود ہوتے ہیں جو حج کو برباد کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا معاف فرمائے، آپ کو ان سے پرہیز کرنا ہوگی، آئس کریم نہیں کھانا ہوگی، حالت احرام میں کوئی آرٹیفیشل جوس آپ نے نہیں پینا ہوگا، بلکہ اگر آپ پھل بھی نہ کھائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ کے ہاتھ خوشبودار ہو جائیں گے، کوئی مالٹا وغیرہ یا دوسری چیز آپ اس کا چھلکا وغیرہ اتاریں گے۔ بعض علماء نے اگرچہ پھل کھانے کی اجازت دی ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ اس سے روکیں، کوئی مر نہیں جائیں گے اگر ایک دو دن پھل نہ بھی کھائیں تو۔ احرام کھول لینے کے بعد پھر آپ کو یہ اجازت ہوگی آرٹیفیشل جوس پئیں اور یا دوسری چیزیں استعمال کریں، جس طرح دودھ بھی ملتا ہے، اسٹرابری کا جی، یہ اناناس کا، یہ جی مینگو کا، یہ جی ایپل کا، سیب کا وغیرہ وغیرہ، اس ایسنس کے دودھ ملتے ہیں، وہ فری تقسیم کیے جاتے ہیں اور لوگ دڑ دڑ پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کافر اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح بہنے برباد کرنا ہے۔ پرانی بات ہے، آپ کے گھر میں ڈیٹول کی شیشی ہوگی، آپ کے گھروں میں، آپ اس کے اوپر جو انگریڈینٹ ہے نا، جو فارمولہ وہ پڑھیں، اس کے اوپر لکھا ہوگا 95%، 95% وی وی الکوہل، یعنی ڈیٹول میں 95% الکوہل ہے۔ الکوہل شراب کا جزو مؤثر ہے۔ حرم کعبہ کے فرش کو دھونے کے لیے ڈیٹول استعمال کیا جاتا ہے۔ کافر کیا چاہتا ہے؟ وہ اس جگہ کو بھی ناپاک کرنا چاہتا ہے تاکہ تیری نماز بھی قبول نہ ہو، تجھے کھلا پلا کر بھی برباد کرنا چاہتا ہے تاکہ تیرا حج قبول نہ ہو۔ قبولیت حج کے لیے آپ پر یہ لازم ہوگا کہ آپ پرہیز کریں گے، نہ ڈیٹول کے ساتھ ہاتھ دھوئیں گے، نہ کپڑوں کو لگنے دیں گے، نہ وہ پانی جس کے ساتھ وہاں حرم پاک کو دھویا جاتا ہے۔ شاید آج کل کیمیکل میں کچھ چینج ہو گئی ہو، میں نے وہاں مطالبہ بھی کیا تھا، بلکہ لکھ کر درخواست بھی پیش کی تھی، خیر وہ بات جدا ہے، لمبی بات ہے۔ وہ یہ الکوہل سے آپ حتی الامکان اس پانی سے بچیے، اس کے چینٹوں سے بچیے۔ اگر وہ فرش دھو رہے ہوں تو آپ ایک طرف ہٹ جائیں، اگر وہ خشک ہو جائے تو الکوہل پھر اڑ جاتا ہے، پھر آپ وہاں آ جائیں تو جدا بات ہے۔ جب تک وہ پانی کے ملا ہوئے ہیں، آپ کے کپڑوں پہ چھینٹے پڑ جائیں، بہتر ہوگا آپ اپنے کپڑوں کو دھو لیں۔ اگر آپ کے پاؤں سے آلودہ ہو گئے ہیں، بہتر ہے آپ اپنے پاؤں کو دھو لیں، تاکہ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر، اگر بدن میں پلید شے لگی ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی، حج قبول نہیں ہوتا۔ اس کے لیے طہارت بھی شرط ہے۔ جو طواف کعبہ کا آپ نے جو طواف کرنا ہے نا، بتایا انہوں نے، فرائض بتایا نا، ان کے لیے شرط ہے
اگر شرط ختم ہو جائے گی، اذا فات الشرط فات المشروط، اس کی شرط طہارت ہے۔ اگر آپ طاہر نہیں ہیں، طہارت نہیں ہے، بے وضو ہیں، تو طواف کعبہ نہیں کر سکتے۔ طواف کعبہ جائز نہیں بے وضو۔ اسی طرح سطر بھی شرط ہے، اگر آپ کا سطر نہیں ہے تو آپ طواف کعبہ نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو ہوگا نہیں۔ فرض ہو تو فرض ادا کرنے پر چیز عمل ہو جاتا ہے، شرط ہو تو سرے سے ہوا ہی نہیں۔ طواف کعبہ کے لیے میں نے 2 شرطوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ پہلی شرط میں نے کیا کہا ہے؟ طہارت، پاکیزہ ہونا، اور دوسری شرط میں نے کیا کہا؟ سطر۔ بعض لوگ اس انداز سے احرام باندھتے ہیں کہ ان کی ناف ننگی ہوتی ہے، حرام ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ چھپانا فرض ہے۔ اگر وہ احرام نیچے باندھتے ہیں نا، ناف سے نیچے باندھتے ہیں، تو شرط کے ضائع ہونے کی وجہ سے ان کا احرام درست نہیں ہے۔ ان کے جو احرام باندھنا ہوگا وہ ناف کے اوپر باندھنا ہوگا، ناف کو چھپانا ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر عام حاجی متوجہ نہیں ہیں، توجہ نہیں دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ پھر جس طرح انہوں نے یہ بتایا ہے کہ قربانی کرنے کے بعد ترتیب، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی میرے مشورے کے ساتھ لکھا ہے، ترتیب ہمارے نزدیک واجب ہے۔ پہلے کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، بعد میں کیا، یہ واجب ہے۔ نماز کے اندر بھی ایک ترتیب ہے، رکوع سے پہلے آپ سجدہ نہیں کر سکتے، پہلے رکوع کرنا ہوگا پھر سجدہ کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ پہلے سجدہ کر لو بعد میں رکوع کر لیں گے، یہ اس میں بھی ترتیب ایک لازمی ہے۔ میرے کریم آقا نے جب پہلی مرتبہ حج فرمایا تھا، لوگوں کو فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، اور مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، وہ پیریڈ سکھانے والا تھا۔ اگر کسی سے کوتاہی ہوگی میرے نبی نے معاف فرما دیا، ٹھیک ہے معاف ہے، جاؤ معاف ہے، جا معاف ہے، جا معاف ہے۔ جب تک قانون نہیں بنا اس وقت تک معافی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ آئے تھے میرے نبی کو ملنے کے لیے، حضور کے حجرات مبارکہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے شور و گل مچایا، یا رسول اللہ باہر نکلیے۔ میرے کریم باہر تشریف لے آئے، پھر اللہ نے قانون بتایا، ان کے لیے فرمایا یہ توبہ کر لیں، ان کے لیے مغفرت ہے۔ قانون یہ بنا دیا، خبردار آئندہ اگر تم نے ایسے کیا تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ لیکن ان کے اعمال برباد نہیں ہوئے، ان کو توبہ کا حکم دے دیا گیا۔ گویا قانون بننے سے پہلے کوتاہی ہو جائے تو معاف ہے، قانون بننے کے بعد کوتاہی معاف نہیں ہے۔ میرے نبی نے عمل کر کے قانون بنا دیا کہ اب پہلے یہ کرنا ہے، بعد میں یہ کرنا ہے، بعد میں یہ کرنا ہے۔ ہمارے وہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ حجاج کرم یہاں رقم جمع کروا دیتے ہیں کہ جی ہماری طرف سے وہاں قربانیوں سے کہتے قربانی دراصل ہدی ہوتی ہے، ہدیم بالغ الکعبہ، اور یہ ہدی شکر نعمت ہے کہ جس طرح انہوں نے بتایا۔ عموماً ہم پاکستانی حج تمتع کرتے ہیں، متع کا لفظی معنی ہوتا ہے نفع حاصل کرنا، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں مال و متاع، کہتی ہیں نا میرا مال و متاع اتنا ہے، مال جو مال ہے، متاع جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، مال و متاع۔ متع حج تمتع، ایک سفر میں 2 فائدے حاصل کیے، عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، کیونکہ ایک سفر میں یہ 2 نفع حاصل کیے، اس لیے ایک ہدی بطور شکر نعمت ذبح کی جاتی ہے۔ اس کے لیے حکم کیا ہے؟ پہلے جس طرح انہوں نے بتایا کہ بڑے جمرے کو رمی کی جائے گی، اس کے بعد پھر قربانی کی جائے گی، اس کے بعد پھر حلق کروا کے احرام کھول دیا جائے گا۔ حلق کروانا یہ ٹینڈ کروانا، حلق یا قصر کروا کے احرام کھول دیا جائے گا۔ یہ ترتیب ہمارے نزدیک واجب ہے۔ لیکن آپ قربانی کے لیے یعنی اس ہدی کے لیے پیسے جمع کرواتے ہیں تو آپ کو حکم دے دیا جاتا ہے کل 10 بجے آپ احرام کھول دیں۔ یاد رکھیے انفرادی طور پر پہلے دن کسی کی جانب سے ہدی کا جانور ذبح کیا ہی نہیں جاتا، عموماً ایسے ہی ہے۔ بلکہ کیا ہوتا ہے، جس طرح جناب منیر حسین صاحب حج پر جاتے ہیں، 7 10 12 15 20 بندے ہیں، ان سب کی جانب سے انہوں نے ایک کارڈ لے لیا، 10 12 15 20 افراد کی جانب سے ایک کارڈ لے لیا۔ اب پہلے دن جائیں گے، قطار میں لگ جائیں گے، وہ کارڈ دکھائیں گے وہاں جا کر مینا میں، مذبح خانہ میں، سلاٹر ہاؤس میں، وہ کہے گا جی ہاں جی کہ 15 آدمی جی ٹھیک ہے جی، وہ 15 جانور گنو جی، 1 2 3 4 5 15 ہو گئے جی، ہاں ہو گئے ٹھیک ہے جی، آپ ادھر نکل جائیں، اگلا آ جائے آگے، یہ ذبح کر دو جی۔ اب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ 15 جانور ذبح ہو گئے، وہ اپنے ساتھیوں کو بتا دیتے ہیں کہ قربانی کے جانور یعنی وہ ہدی کے جانور ذبح ہو گئے، احرام کھول دو۔
لیکن جو ایک ایک جانور ہوتا ہے نا کہ میں پیسے جمع کروا دیتا ہوں، وہ پہلے دوسرے دن ذبح بہت کم ہوتے ہیں، وہ تیسرے چوتھے دن جا کے ذبح ہوتے ہیں۔ اس لیے پہلے دن جو احرام کھول دیتے ہیں بندے 10 بجے ان کے کہنے پر، ان پر بھی دم لازم آ جاتا ہے۔ دم نہ دینے سے ترک واجب ہونے کی وجہ سے پھر حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی حج کو برباد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس لیے پوری کوشش کریں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میری طرف سے قربانی کا جانور ذبح کیا گیا ہے، پھر حلق کروا کر احرام کھولیں گے، بصورت دیگر نہیں۔ اور حلق کے ساتھ قصر بھی کروایا جا سکتا ہے، جس طرح یہ بتا چکے ہیں کہ حضور نے 3 مرتبہ دعا مانگی تھی، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ جو حلق کروانے والے ان کی مغفرت فرما دے۔ صحابہ حاضر تھے، عرض کیا یا رسول اللہ وللمقصرین، جو قصر کروائیں ان کے لیے بھی دعا کر دو۔ میرے نبی نے پھر دعا یہی فرمائی، اے اللہ تعالیٰ حلق کروانے والوں کی مغفرت کر دے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو قصر کروائے اس کے لیے بھی دعا کر دو۔ حضور نے تیسری مرتبہ یہی دعا مانگی، اے اللہ تعالیٰ جو اللہم اغفر للمحلقین، جو حلق کروانے ان کی مغفرت فرما دے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قصر والوں کے لیے بھی کہہ دیجئے۔ آپ نے عرض کیا وللمقصرین، چوتھی مرتبہ اللہ تعالیٰ قصر کروانے والوں کی مغفرت کر دے۔ اور 3 مرتبہ کن کے لیے دعا مانگی ہے؟ جو حلق کروا ٹینڈ کرواتے ہیں۔ اور 1 مرتبہ دعا مانگی کن کے لیے؟ جو قصر سے مراد کیا ہے؟ کم از کم 1 انچ بال سارے سال کے اتریں۔ جس طرح ہمارے یہاں حجامت کروائی جاتی ہے نا، سائڈوں پر باریک ہوتے ہیں بال اور درمیان میں لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ درمیان والے تو ہو گئے، لیکن سائڈوں والوں کا کیا بنے گا؟ پورے سر کے بال اتنے بڑے ہوں کہ ایک ایک پور کے برابر 1 انچ کٹوائے جا سکیں، وہ قصر کروا سکتا ہے، اس کے سوا دوسرا قصر نہیں کروا سکتا۔ ہاں اگر اس کے سر میں کوئی مرض ہے، جس طرح خدا نخواستہ پھوڑے پھنسیاں نکلے ہوئے ہیں، زخم ہے، پھر اس کے لیے وہ دم دے یا پھر روزے رکھیں۔ یہ ضروری چیزیں ہیں اور ان کو نظر انداز ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ان کو نظر انداز کریں گے پھر حج سلامت نہیں بچے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ میدان عرفات میں جانے کا جس طرح انہوں نے ذکر کیا تھا، زوال آفتاب کے بعد، سورج ڈھلنے کے بعد وقوف عرفات شرط ہے۔ اگر یہ نہ ہوگا وقوف عرفات تو ایسی صورت میں حج سرے سے ہے ہی نہیں۔ رکن اعظم وقوف عرفات ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں، سعودی حکومت ان کو ایمبولنس میں لٹا کر وہ میدان عرفات میں لے آتے ہیں تاکہ ان کا حج ہو جائے۔ زوال آفتاب کے بعد میدان عرفات کے ساتھ دوسرا ایک میدان ہے عرنا، وہ دوسرا میدان ہے، وہ میدان عرفات نہیں ہے، میدان عرفات کے علاوہ ہے۔ جو مسجد ہے میدان عرفات والی، وہ بھی آدھی کے قریب میدان عرفات کے اندر ہے اور آدھی کے قریب میدان عرفات سے باہر ہے۔ وہ مسجد کا اگلا حصہ میدان عرفات سے باہر ہے۔ جس جگہ کھڑا ہو کر خطیب خطبہ دیتے ہیں، امام نماز پڑھاتا ہے، وہ میدان عرفات میں شامل نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی وہاں بیٹھا رہا غروب آفتاب تک، اس کا حج ہوا ہی نہیں ہے۔ اسے میدان عرفات میں آنا ہوگا۔ مسجد کے اندر بورڈ لگے ہوئے ہیں، نہایا اینڈ آف عرفات، بدایا یعنی ابتدا سٹارٹ آف عرفات۔ مسجد کے اندر بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ ظہر جس وقت وہ نماز پڑھا دیتا ہے زوال آفتاب کے بعد، خطبہ دینے کے بعد وہ نماز ظہر اور عصر اکٹھی پڑھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ضروری ہوتا ہے کہ وہ سارے نمازی اٹھ کر مسجد کے اگلے حصے سے پچھلے حصے میں آ جائیں کہ اگلا حصہ میدان عرفات میں شامل نہیں ہے، پیچھلے والا حصہ میدان عرفات میں شامل ہے، وہاں آنا ہوگا۔ میرے کریم آقا کا یہی حکم ہے، بصورت دیگر حج نہیں ہوگا۔ اس وقت دھوپ میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی دعا مانگنا میرے نبی کی سنت ہے۔ دعا نہ بھی مانگی جائے، وہاں ٹھہر جائیں، ٹھہرنے کا نام حج ہے۔ جس طرح انہوں نے بتایا تھا کہ جب شام ہو جائے گی تو نماز مغرب کا وقت ہونے کے بعد نماز ادا کیے بغیر وہاں سے چلیں گے، مزدلفہ میں آ جائیں گے۔ یہ رات ہم مزدلفہ میں گزاریں گے۔ صبح کے وقت وہ وقت وجوب کا ہے کہ وہاں تھوڑی دیر تک ٹھہرنا واجب ہے، پھر میدان مینا میں واپس آ جائیں گے۔ جس طرح یہ پہلے بتا چکے ہیں وہی عمل کریں گے۔ آج کل مینا کو توسیع دینے کے لیے
مزدلفہ کا بہت سارا حصہ نیو منا کے نام سے منا میں شامل کر دیا گیا ہے، اور پاکستانیوں میں اکثر کے مجھے مکتب کے نمبر نہیں پتہ، ان کے لیے میں اچھی طرح ہے یہ جانتے ہیں کون کون سا مکتب ہے، وہ مکتب منا میں نہیں لگائے جاتے، مزدلفہ میں لگائے جاتے ہیں، اور منا میں ان نمازوں کا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، تاکید کی ہے میرے نبی نے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء وہاں پڑھنا۔ اس لیے جن لوگوں کو مزدلفہ میں جگہ ملے بہتر ہوگا وہ منا میں آ کر نماز پڑھ جایا کریں، بہتر ان کے لیے ہی ہوگا، تاکہ میرے نبی کا وہ حکم بھی پورا ہو جائے جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ وہ رات کے وقت لے جاتے ہیں منا میں، رات کے وقت ہی لے جاتے ہیں عرفات میں وغیرہ وغیرہ، وہ ایک جدا بات ہے، جب بھی جائیں، جب بھی یہاں لے کے جائیں جدا بات ہے، لیکن آپ پوری کوشش کریں گے کتاب کا مطالعہ کر کے ان واجبات اور ان فرائض کو ادا کرنے کی کہ جن کے سوا پھر حج مکمل نہیں ہوتا۔ میں آپ کا انہوں نے سوال کیتا سی کہ وہ دیسی جُتی جن تسی سارے جاندے ہو، عام طور تے پنڈاں وچ بھی اج کل شہراں وچ بھی موچی بنا دے نے، اور وہ جڑا پب ہوندا ہے اگلیاں انگلیاں چھپدیاں، اے اچھی ہڈی نہیں چھپدی، جی اچھی ہڈی درمیان چ ہوندی ہے اے نہیں چھپدی، اور پیچھے وہ گٹے دا پچھلا حصہ چھپدا، گٹے دی ہڈی نہیں چھپدی۔ تو جان دے نا جُتی نو دیسی جُتی جنوں کہندے عام طور تے پنڈاں بنتی ہے، یہ پہننی جائز ہے، یہ پہنی جا سکتی ہے۔ اے ہوائی چپل فرض نہیں، تو پہلے تھوڑی دیر پہلے میں تمہیں دسیا میرے کریم آقا نے صحابہ کرام نو کی حکم دیتا سی کہ موزے دا درمیان والا حصہ جڑا اچھی ہڈی تے ہے وہ کٹ لو، تے گٹے تو اتلا حصہ کٹ لو، موزے پہن لو، یعنی اگلیاں انگلیاں چھپیاں ہوئیاں سی، سیڈاں بھی چھپیاں ہوئیاں سی موزے دے نال، نیچے والا حصہ بھی چھپیا ہوا سی، گٹیاں تو نیچے اڈی بھی چھپی ہوئی سی، میرے کریم نے منع نہیں کیتا۔ اس واسطے سے ایسی جُتی جیڑی جُتی درمیان والی اے اچھی ہڈی جڑی پب جڑے پیر دی اچھی ہڈی درمیان والی اے ہڈی ننگی ہوئے، اگلیاں انگلیاں بے شک چھپیاں ہوئی ہون، پچھوں ہڈی بے شک چھپی ہوئی ہوئے، گٹے ننگے ہون، وہ جُتی پہنی جا سکتی ہے، پاویں وہ چپل دی شکل دے وچ یا بند۔ اج کل کچھ سینڈل بھی ایسے بنائے گئے نے، بعض کمپنی نے سینڈل بنائے نے کہ آدمی چپل نہ پہن سکے وہ سینڈل پہن لوے، وہ سینڈل بھی اور بدریں انداز نال بنائی گئی کہ ہڈی بھی اچھی رہے، ننگی رہے، اور گٹے بھی ننگے رہن، وہ بھی پہنے جا سکتے ہیں۔ دوسرے نے سوال کیتا سی قربانی دے بارے جنہوں ہدیے کہنے اسی انہوں قربانی ہے، جو پہلے ہو چکے ہیں میں یہ کہہ سکتا اللہ تعالیٰ معاف کریں، میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ معاف کر دیتا ہے، معاف کرنا نہ کرنا اللہ دے اختیار وچ ہے، لیکن میں تمہیں تنبیہ کی دس دیتا ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہوندا ہی ہو۔ ہن ایک آدمی کہے کہ جی میں تو پیپسی بھی پیندا رہا، میں تو آرٹیفیشل جوس بھی پیندا رہا، میں کی کرا ہوں، میں کی کہہ سکتا ہوں؟ میرا کام ہے کہ میں دساں کہ آئندہ دے کم از کم اپنے آپ کو بچاؤ، پرانا اپنے رب کو توبہ کرو، ہو سکے معاف کر دیں، وہ دی مرضی ہے، معاف کرے مرضی، وہ نہ کرے وہ دی مرضی، لیکن یار جرم ہے۔ میں کہاں گا کہ اے کتاب جڑی منیر صاحب دی لکھی ہوئی ہے، آ کتاب جڑی پئی میں لکھی ہے، یہ وچ ایک چیپٹر جنایات کیڑا بھلا جیم نون یہ الف تے اے دونوں کتاباں چوں کوئی بھی کتاب یہ ایک چیپٹر ہے جنایات، یہ معنی ہوندا جرم، قصور، کیڑے قصور دی کیڑی سزا ہے وہ ضرور چارٹ پڑھ لینا۔ ادھر ہی عمرے دے فرائض کیے تو واجبات کے چارٹ ہے نے بنی ہوئے جنہ دے، وہ چارٹ پڑھ لینا، اے چارٹ ہے فلاں جرم دی فلاں سزا ہے، فلاں جرم دی فلاں سزا ہے، یہ 2-3 دفعہ جنایات والا چیپٹر پڑھ لینا، باقی چیزاں نسبتاً بہتر ہے، پتہ چل جاتا لوگوں تو آپ کتوں شروع کرنا، کتنے ختم کرنا، لوگ سارے کرن رہے ہیں، بندہ ادھر کرنا شروع کر دینا، کدھر نو گھومنا وہ بھی اتنے پتہ جا کے چل جاتا، صحیح کہڑی پہاڑی تو کتنے تک کرنی ہے وہ بھی پتہ چل جاتا، لوگ کرن رہے ہوں گے تسی وہی کچھ کر لینا، لیکن جہڑی جنایات ہیں نا انہوں کا مطالعہ ضرور کر لیو، 2-3 دفعہ مطالعہ کر تاکہ پتہ چلے کہ کیڑے جرم دی کی سزا تے کی کفارہ ہے۔ گل سمجھ گئے ہو جی؟ الحمدللہ تعالیٰ۔